بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی وہ ایک سورت جس کے ذریعے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ مجھے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں یہ سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چھوا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے اس اسم اعظم کے واسطے سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود فرمایا، اسم اعظم انہی اسما میں سے ہے جس کے ذریعے سے تم نے دعا مانگی ہے، وہ اسم یہ ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی وہ عظیم تاریخ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو اپنے رب کی سب سے زیادہ قربت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، چنانچہ حالت سجدہ میں بہت کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، 4 چیزیں ہیں، ایک میرے لیے ہے، ایک تمہارے لیے، ایک میرے اور تمہارے درمیان، ایک تمہارے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ جو چیز میرے لیے وہ یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ چیز تمہارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھا کام بھی تم کرو گے تمہیں اس کی اجر ملے گا۔ جو چیز میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا کام دعا کرنا اور میرا کام اسے قبول کرنا، اور وہ چیز جو تمہارے اور بندوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے بھی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ دعا کی توفیق کیسے ملتی ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو دعا کی اجازت ہی نہیں دیتا جب تک اس کی دعا کو قبول ہونے کی اجازت نہ ہو جائے۔ سیدنا عبدل بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند کرتا ہے، اور کشادگی کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار۔ دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا اللہ کا لشکر۔ دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو تقدیر کو حتمی ہونے کے بعد بھی بدل دیتی ہے۔ جس کے ساتھ حسن کیا گیا ہو اس کے اپنے محسن کے لیے دعا رد نہیں کی جاتی، اور والد کی دعا اولاد کے لیے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں ہے۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں نیچے لانے سے قبل اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ صبح کے وقت دعا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم صبح کی نماز ادا کر لو تو دعا کا سہارا لیا کرو اور صبح سویرے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو جب سائے ڈھل جائیں۔ سیدنا عبدل بن ابی اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سائے ڈھل جائیں، ہوائیں تیزی سے چلنے لگیں تو اپنی ضروریات کو یاد کیا کرو، یہ توبہ کرنے والوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن کی وہ ایک سورت جس کے ذریعے سے ہر دعا قبول کی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کہ تم جانتی ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے، جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے وہ اسے قبول کرے گا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے وہ اسے قبول کرے گا؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چھوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے اس اسم اعظم کے واسطے سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے دعا مانگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی اسم اعظم انہی اسما میں سے ہے جس کے ذریعے سے تم نے دعا مانگی ہے، اور وہ اسم یہ ہے۔ پھر یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک اللہ وادعوک البر الرحیم وادعوک باسماء الحسنى کلھا ما عملت منہما ما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔
ترجمہ: اے اللہ، میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں، تجھی رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے نیکوکار رحم کرنے پکارتی ہوں، اور تجھے تیرے اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں نہیں جانتی اور جن کو